الله. قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أريدك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وجئت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة وكماله، فما كانت إلا ساعته وإذا بولدي الحسن قد أقبل. وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسواد فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي، قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وقعت تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء. وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، وتعذر لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وفي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، يتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا سيدي وخليفتي وصاحب جبالي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اجتمعت وسلب لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمير جبرائيل يا ربي فمن تحت الكساء؟
فقال عز وجل هم أهل بيت نبوتي ومعدين الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فرسا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا بأجلكم ومحبتكم. وقد حضر لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي هذه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في منزل من مهاجر أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وملبين إلا ونزل عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال عليه السلام إذا والله فزنا. وقال شيعتنا ورب الكعبة. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في منزل من مهاجر أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكتب الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. آوازیں بلند صلوات. اب میں بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے 40 پیغاموں کو رحمت دوں گا. بآواز بلند نعرہ صلوات. میرے مولا جب آئیں گے تمہیں رونا پڑے گا اور بچے جگہ تم کو ملے گی بس میرے مولا قدموں جگہ تم کو ملے بس میرے مولا کے قدموں مولا ہم گود میں جا مولا کی جاگر بیٹھ جاؤ. جو مومنین امام بارگاہ سے باہر ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. جشن کا آغاز ہو چکا ہے. انتظار قطار نہ کیا جائے گا. جناب علی حیدر رضوی صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو اندر تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک نور کی شب کا یہ اثر دیکھ رہے ہیں.
ایک نور کی شب کا یہ اثر دیکھ رہے ہیں، ظلمت میں بھی انوار سحر دیکھ رہے ہیں، ہم آج بعنوان دیگر دیکھ رہے ہیں، ہم آج بعنوان دیگر دیکھ رہے ہیں، جلوہ ہے پس پردہ مگر دیکھ رہے ہیں، اور سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ ارے سلوات میں بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محترم سید علی حیدر رضوی صاحب سے درخواست کروں گا، تشریف لے آئیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ویسے زہرا میں جو کردار نظر آتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ ویسے زہرا میں جو کردار نظر آتے ہیں، سبھی قرار ہی یہ جو مذہب کے کچھ آثار نظر آتے ہیں، یہ جو مذہب کے کچھ آثار نظر آتے ہیں، اصل میں غیب کے انوار نظر آتے ہیں، صاحب اصل ہے سارے جہاں کے مالک، صاحب اصل ہے سارے جہاں کے مالک، ہر طرف آپ کے آثار ایک دن آئیں گے اسلام کو پھیلائیں گے، اس لیے مالک کو مختار نظر آتے ہیں، ان کی صورت میں ہے تقدیر سے حسن و جمال، ان کی صورت میں ہے تقدیر سے حسن و جمال، دیکھو تو احمد مختار ان کی صورت میں ہے تقدیر سے حسن و جمال، دیکھو تو احمد مختار نظر آتے ہیں، دبدبا ان کا قیامت کی نشانی ہے دبدبا ان کا قیامت کی نشانی ہے اس لیے ہے دبدبا ان کا قیامت کی نشانی ہے اس لیے ہے قرار نظر آتے ہیں،
زہراؤ میں جو کردار نظر آتے ہیں سبھی کرار نظر آتے ہیں. صلوات محمد علیہ عالم ہے بے قرار بڑی دیر ہو گئی. عالم ہے بے قرار بڑی دیر ہو گئی. اے جانے انتظار بڑی دیر ہو گئی. رکنا ہی چاہتی ہے بس اب نبض کائنات. رکنا ہی چاہتی ہے بس اب نبض کائنات. زیب کے قرار بڑی دیر ہو گئی. آواز دے رہے ہیں شہیدان کربلا. آواز دے رہے ہیں شہیدان کربلا. روتی ہے ذوالفقار بڑی دیر ہو گئی. اے جانے انتظار بڑی دیر ہو گئی. نعرہ صلوات. اب میں بھارتی کا نعرہ صلوات. اب میں بارگاہ امامت کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب حسنین ملک صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لے آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. جو ان کے بہت ذی شعور ہوتے ہیں اور ہوا حرص کے چکر سے دور ہوتے ہیں. مجال کیا جو کسی غیر سے سوال کرے. غلام ان کے بہت ہی غیور ہوتے ہیں. کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے. کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے. یہ دل ہے وقف فقط جانے استری. یہ دل ہے وقف فقط جانے استری کے لیے. یہ مانا نظر میں نہیں خیال تو ہے. یہ مانا جلوہ نظر میں نہیں خیال تو ہے. یہ کم نہیں ہے محبت کی دلکشی. یہ کم نہیں ہے محبت کی دلکشی کے لیے. اور بغیر دیکھے زمانہ بنا ہے دیوانہ. بغیر
یہ جذب خاص ہے بس دل بردی، یہ جذب خاص ہے بس دل بر نبی کے لیے، ہر ایک کو شاید دل پر اسی کا قبضہ ہے، ہر ایک کو شاید دل پر اسی کا قبضہ ہے، بچا نہیں کوئی گوشہ یا کسی، بچا نہیں کوئی گوشہ یا کسی کے لیے، ہر ایک بات سے بدعت اسی کی کھلتی ہے، لکھو نبی کے لیے یا لکھو علی، لکھو نبی کے لیے یا لکھو علی کے لیے، اور بلا پتے کا عریضہ پہنچ جائے، بلا پتے کا عریضہ پہنچ جائے، بڑے سکون کی منزل ہے عاشقی، بڑا بڑے سکون کی منزل بڑے سکون کی منزل عاشقی کے لیے، ایمان وقت میں شک ہو یقین ہو شیطان، ایمان وقت میں شک ہو یقین ہو شیطان، یہ بات زیب نہیں دیتی آدمی، یہ بات زیب نہیں دیتی آدمی کے لیے، ہے بغض آئے پیغمبر قصور فطرت کا، ہے بغض آئے پیغمبر قصور فطرت کا، کوئی علاج نہیں یارو اس کمی،
نہیں یارو اس کمی کے لیے کوئی کسی کے لیے ہے، کوئی کسی کے لیے یہ دل ہے وقف فقط جانے عسکری کے نعرہ سلوات۔ ابھی تو ہر زندگی ہے پیاسی، ابھی تو ہر روح تشنہ لب ہے، ابھی تو ہر زندگی ہے پیاسی، ابھی تو ہر روح تشنہ لب ہے، وہ جانے عباس آ تو جائے، وہ جانے عباس آ تو جائے، کوئی نہ تشنہ جہاں رہے گا۔ نعرہ سلوات۔ اب میں خانقاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محترم نظر عباس صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لے آئے بآواز بلند نعرہ سلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ سلوات محمد وآل محمد۔ خط اسے لکھتے ہیں جو ہرگز جدا ہوتا نہیں، خط اسے لکھتے ہیں جو ہرگز جدا ہوتا نہیں، اور عشق کی دنیا الگ ہے، عشق میں کیا کچھ ہوتا نہیں، اور ہے نظر میں ان کا جلوہ اور دل میں ان کا گھر، اس لیے ان کے عریضے پر پتا ہوتا نہیں، اور غیر واقف ہو نہ جائے آسانے سے کہیں، غیر واقف ہو نہ جائے آسانے سے کہیں، اس لیے ان کے عریضے پر پتا ہوتا نہیں، اور پر بڑے غیبت خیال میرے ان کے بیچ میں ارے سامنے بیٹھے ہیں یہ دل سامنا ہوتا نہیں۔ محمد نرجس کا لال وہ شہ عالی بیٹھا ہے، نرجس کا لال وہ شہ عالی بیٹھا ہے، ارے جس پر نثار رحمت پروان انتظار ہے، نرجس کا لال وہ شہ عالی بیکار ہے، جس پر نثار رحمت پروان انتظار ہے، مالک کو اپنے بندہ پر کیا اعتبار ہے، مالک کو اپنے بندہ پر کیا اعتبار ہے، ارے ہاتھوں میں اس کے گھر بھی چلائے اور نظروں سے دور، نظروں سے دور نظروں سے دور دامن رحمت میں دی جگہ، نظروں سے دور دامن رحمت میں دی جگہ، ارے کس درد اپنے بندہ سے قدرت کو پیار ہے، اور دولے خزاں سے دور نہ کیوں رکھتا کبریا، دولے خزاں سے دور نہ کیوں رکھتا کبریا، ارے قائم اسی سے دین نبی کی بہار، اور مولانا ہو کہتا ہے اس کا حسن، کہتا ہے اس کا حسن ہے تصویر مصطفیٰ، کہتا ہے اس کا حسن ہے تصویر مصطفیٰ، اور کہتا ہے جب زبان کی اثر دل دیگر ہے، اور کہتا ہے جب زبان کی اثر دل دیگر ہے، اور شے مولانا ہو جب منزل جہاد
لدھوتا وظالموں لقد نمسك بھی وہی اب بھی وہی ذوالفقار ہے. اور جوہر کے جوہر کھلیں گے دیکھ کے علی کے بوقت جنگ. جوہر کھلیں گے دیکھ کے علی کے بوقت جنگ. یہ آخر سجاعت حیدر کا دور ہے. اس سے بلانا ہو تیرے تو دم کا دیکھنے میدان میں یہ اثر. تیرے تو دم کا دیکھنے میدان میں یہ اثر. جو ایک تھا وہ دو ہے, جو دو تھا وہ کیا ہے. اللہ جس کا لال وہ شہ عالی وقار ہے, جس پر نثار رحمت پروردگار. نعرہ صلوات. اب یہ بچہ آپ کے سامنے دعا امام زمان الاسلام پڑھے گا. آواز بلند نعرہ صلوات.
امام کی غیبت صغرا شروع ہوتی ہے. 329 میں غیبت صغرا کا خاتمہ ہوتا ہے اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے. 329 کے بعد تقریباً 100 سال کا زمانہ جب گزر گیا تو سن 410 ہجری میں، یعنی باقاعدہ حساب لگایا جائے تقریباً 80 سال ہوتے ہیں. سن 410 ہجری میں زمانے کے امام نے اس دور کے مرجع شیعہ شیخ مفید علیہ الرحمت و رضوان ان کے نام خط دیا. 2 خطوط ہیں جو زمانے کے امام کی طرف سے جناب شیخ مفید کے پاس آئے. خطوط کے بعد تفصیلات ماہ رمضان کی مجالس میں گزارش کر چکا ہوں. اسی خط کا ایک اقرا وہ تھا جو کل میں نے پڑھا تھا، جس میں امام نے اپنی شفقت و محبت اور اپنی عنایت و مہربانی کا ذکر کیا تھا. ہم تمہاری نگرانی کو، تمہاری حفاظت کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور تمہاری یاد کو اپنے دل سے ہمیشہ. آج اسی خط کے 2 فقرات ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جن میں امام نے اپنے چاہنے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ دور غیبت کبریٰ میں تمہیں کیا کرنا چاہیے. وَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنكُمْ بِمَا يُقَرِّبُهُ إِلَىٰ مُحَبَّتِهِ. تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کام کرو جو کام تمہیں ہماری محبت سے قریب ہے. ایسے اعمال انجام دو جو تمہیں ہماری محبت سے قریب ہے. اگر آپ اسی جملے کی بلاغت پر اور اس کی گہرائی پر غور کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ امام نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ محبت بلا عمل محبت نہیں. اس لیے کہ مخاطب ان کو بنایا ہے جو چاہنے والے تھے، دشمنوں سے کوئی تعلق اس کا نہیں. اور یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو وہ عمل کرنا چاہیے جو اسے ہماری محبت سے قریب ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی شے اگر انسان کو امام کی محبت سے قریب بنا سکتی ہے تو وہ انسان کا نہ رشتہ، نہ تعلق، نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ ملک، نہ علاقہ، نہ خاندان، نہ نسب، نہ سبب. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو انسان کو امام کی محبت سے قریب بنا سکے. اگر کوئی چیز اس قابل ہے جو امام تک پہنچا سکے اور ان کی محبت سے قریب کر سکے وہ انسان کا عمل ہے. فرمایا تم میں سے ہر ایک کو ایسا عمل کرنا چاہیے جو اسے ہماری محبت سے قریب بنا دے. وہ تجنب، اور ہر ایک کو پرہیز کرنا چاہیے اما یدری ہے ان چیزوں سے جو اس کو قریب بنا دے ہماری ناراضگی. اس کی معنی ہے کہ انسانی زندگی میں 2 طرح کے اعمال ہیں. کچھ اعمال وہ ہیں جو انسان کو ایمان کی محبت اور ایمان کی رضا سے قریب کر دیتے ہیں. کچھ اعمال وہ ہیں جو انسان کو ایمان کی ناراضگی اور ناپسندیدگی سے قریب کرتے ہیں. امام نے اپنے چاہنے والوں سے دور غیبت کبریٰ میں یہی ایک مطالبہ کیا ہے کہ ایسے اعمال انجام دیتے رہو جو تمہیں ہم سے قریب بناتے رہیں. ایسے اعمال انجام نہ دو کہ ہمارے ہو کے ہم سے دور ہو جائے. روایات کی بنا پر بعض روایات میں پنجشنبے کا دن جمعرات کا اور بعض روایات میں دوشنبے کا دن، اور اسی لیے ماہ شعبان میں دوشنبے اور پنجشنبے کی اہمیت زیادہ ہے. تو پورے ماہ شعبان کا روزہ مستحب قرار دیا گیا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ ماہ شعبان میں انسان بقدر امکان کوشش کرے کہ دوشنبہ اور جمعرات کا دن روزے میں گزارے. یہ 2 دن ایسے ہیں جس دن امت کے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جائیں. امام نے اپنے چاہنے والوں سے مطالبہ کیا ہے جب تمہارا دفتر اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو ایسی کوشش کرو کہ ہمارے مسائل خود ہمارے لیے کم نہیں، تم ہمارے واسطے مصیبت کر.
اس لیے عزیزوں یہ بات انتہائی واضح ہے کہ ہر آدمی کو بہرحال جہاں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوتا ہے وہاں اپنی ذمہ داریوں کا جواب بھی دینا ہوتا ہے. ہم چونکہ اہل دنیا ہیں, دنیا کے مسائل کو آسانی سمجھ لیتے ہیں, دین کے مسائل سمجھنے میں زحمت ہوتی ہے, اس لیے میں اپنے بچوں کو ایک دنیا کی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ انسان کی پریشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں. ہمارے ملکوں میں روزانہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, آپ کو سمجھنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی. کیونکہ ایک مقام پر 2 گاڑیاں ٹکرا گئی, ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, 50 آدمی 100 آدمی 200 آدمی بڑھ گئے. پورے ملک میں کہیں جلسہ کر کے جلوس نکال کے کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ جو آدمی کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا تھا اسے برخاست کر دیا جائے, جو آدمی ریلوے لائن چیک کر رہا تھا اسے نکال دیا جائے, جس انجینئر نے لائن دکھائی اس کو الگ کر دیا جائے. ہر طرف ایک مطالبہ ہوتا ہے, ریلوے منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. ریلوے منسٹر لائن دکھانے گیا تھا, وہ کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا لائنیں ٹھیک کر رہا تھا, وہ سگنل ڈاؤن کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا؟ یہ تو نوکروں کی حماقت ہے, یہ ان کی غفلت ہے, یہ ان کی نالاکی ہے. مگر ساری قوم کا مطالبہ ہے کہ منسٹر صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے تھے کہ آپ کی منسٹری میں یہ حادثہ ہوا ہے. آج آپ دیکھتے ہمارے ملکوں کو حل جائے, 2-4 فسادات ملک میں ہو جائیں, ہر طرف ایک مطالبہ ہے وزیر اعظم کو ریزائن کرنا چاہیے, صدر مملکت کو ریزائن کرنا چاہیے. لڑ رہے ہیں آپ, جھگڑا کر رہے ہیں آپ, فساد کر رہے ہیں آپ, کیوں؟ اس لیے ظاہر ہے کہ ریلوے منسٹر ریلوے کا ذمہ دار ہے, وزیر اعظم اپنے شعبے کا ذمہ دار ہے, صدر مملکت اپنے ملک کا ذمہ دار ہے. اور جب کوئی فساد کسی کی ذمہ داری کے اندر واقع ہوتا ہے تو پہلا حساب اس سے لیا جاتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ کوئی چیف منسٹر, کوئی پرائم منسٹر, کوئی صدر مملکت نہ گولی چلانے جاتا ہے, نہ کسی کا مرجع کرنے جاتا ہے, نہ کوئی ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے, نہ کوئی چوری کرنے جاتا ہے. اسے غریب کو اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت ملتی ہے, وہ چوری جاتے. لیکن چونکہ شہر میں فساد ہے, ملک میں فساد ہے, علاقے میں ہنگامہ ہے, لہٰذا ہر ایک ذمہ دار اسی کو قرار دیتا ہے. تو اگر ساری دنیا نے اس مزاج کو پہچان لیا, وزارت خزانہ میں غلط مکمل ہو جائے, سوال ہوتا ہے وزیر سے. ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, سوال ہوتا ہے وزیر سے. لڑائی میں لوگ ہار جائیں, سوال ہوتا ہے وزیر دفاع سے. ملک میں انتشار پیدا ہو جائے, سوال ہوتا ہے وزیر اعظم سے. ملک میں تباہی پیدا ہو جائے, سوال ہوتا ہے صدر سے. امت جب تباہ ہوگی تو پروردگار کس سے پوچھے؟ ہم آپ اس کو نہیں کرتے, ہم آپ اس ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے ہیں جو ذمہ داری ایمان کو لاتی ہے. ہم آپ سب ایمان کی طرف منسوب ہیں, جو دشمن ہے وہ دشمن ہے, ان کا حساب الگ ہے. ہم چاہنے والے ہیں, ہم غلام ہیں, ماننے والے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں. جو ہمارے نام اعمال کے ایمان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, چاہے کوئی شمبے کے دن یا تو شمبے کے دن یا کسی دن, جو ایمان کے سامنے نام اعمال پیش کیا جائے گا تو کیا ایمان یہ نہیں سوچے یہ ہمارے دین میں اگر فساد پیدا ہوگا کل پروردگار مجھ سے پوچھے گا یہ قوم ہم نے تمہارے حوالے کی تھی, یہ فساد کیسے پیدا ہوا؟ اگر آپ ریلوے منسٹر سے پوچھتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا ہے, اگر آپ وزیر خزانہ سے پوچھتے ہیں یہ بات امن کیوں ہوا ہے, اگر آپ اپنے ملک کے وزیر اعظم سے پوچھتے ہیں یہ فساد کیوں ہو رہا ہے, یہ انتشار کیوں ہے, تو اگر پروردگار پلٹ کے اپنے نبی سے یا اپنے امام سے سوال کرے ہم نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے, یہ انتشار قوم میں کیوں ہے, تو کیا اسے یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے؟ یقیناً پروردگار عالم کو یہ سوال کرنے کا حق ہے. اور سرکار دو عالم اسی ذمہ داری کو محسوس کر کے پیغمبر نے یہ اہتمام کیا تھا کہ جب آخری موقع پر سرکار دو عالم نے سب سے بڑے مجمع کو خطاب فرمایا ہے غدیر خم کے میدان میں, تو سارے مجمع سے ایک سوال کیا تھا, ہر بندہ کو تم سب مل کے گواہی کرو کہ میں نے حق کی تبلیغ ادا کیا ہے. جب تمہاری ناراضی ہوتے مقام پر تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو یا کھا جاتے ہو, تم کیا کرتے ہو, تمہارا حساب تو الگ ہوگا. لیکن خدا نے یہ قوم میرے حوالے کی ہے, کل مجھے اس قوم کا جواب دینا ہوگا کہ یہ قوم جو آپ کا کلمہ پڑھتی تھی یہ ناراض کیوں تھی, یہ قوم جو آپ کا کلمہ پڑھتی تھی بے دین کیوں پائے جاتے تھے. تم سب اس بات کی گواہی دے دو کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا, میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا. اس کے بعد لائق ہو نالائق ہو اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا, ہمیں دینا ہوگا.
تو جو قوم جو جماعت کسی کے حوالے کی جاتی ہے اس کا محاسبہ اس آدمی سے بہرحال کیا جاتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ ایک ایک آدمی کے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے ذمہ دار ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آئیے گھروں کا جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے. آپ کے گھر کا بچہ آیا گھر پر مار پیٹ کر رہا ہے، ارے کس کا بچہ ہے؟ کیا مطلب کیا ماں گھر سکھا کے لائی مار پیٹ کرنے کے لیے؟ باپ گھر میں ٹریننگ دے رہا تھا، وہاں جانا ہم کر دیا تو باہر مار پیٹ کرنا. ماں سے کیا تعلق اس کا ہے؟ وہ تو بھائی دن بھر یہی کیا کرتی ہے، خبردار جھگڑا نہ کرنا، فساد نہ کرنا. باپ سے کیا تعلق ہے؟ وہ دن بھر یہی کہتا رہتا ہے. مگر ہر آدمی پوچھتا یہی اس کا باپ کون ہے. ہر عورت پوچھتی ہے اس کی ماں کون ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ شرارت کرتا بچہ ذمہ دار ہے باپ، شرارت کرتا بچہ ذمہ دار ہے ماں. پیغمبر نے کس کے لیے کہا تھا ہر ہماری امت کے باپ. خالی اسی لیے جیسے باپ سے چاکلیٹ مانگتے ہو ہم کیا کے لے لینا، خالی اسی کے لیے جیسے باپ سے جیب خرچ مانگتے ہو علی کیا کے لے لینا. تو بھائی کام کے لیے ہم باپ رہے ہیں. تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تم نالاحقی کرو گے تو ہم بدنام ہوں گے اس لیے کہ ہم تمہارے باپ. پوری امت اسلامیہ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سرکار نے اسے باپ بن کے اولاد کی طرح پالا ہے. اولاد کی ذمہ داری ہے کہ باپ کو نیک نام سنائے. اولاد کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ باپ کو بدنام کرے. تو اگر ہم آپ مسلمان مومن ہو کے پڑھے لکھے سمجھدار ہو کے بچوں کی شرارتوں کو ماں باپ کی طرف منسوخ کرتے ہیں تو یہ دشمنی اسلام ہے. وہ مسلمانوں کی ناراضگی وہ کس کی طرف منسوخ کرے گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی ہم نے سوچنے کا ارادہ کیا یہ کبھی نیند شعبان ہے؟ یہ محاسبے کی رات ہے قبل اس کے کہ امام کی بارگاہ میں ہمارا حساب ہو. ہم پہلے خود تو اپنا حساب کر لیں، وہاں پہ حساب بعد میں کچھ ہوگا. ہم پہلے خود اپنے حساب کے بارے میں سوچیں. اگر دنیا کا مزاج دنیا کا نظام یہی ہے کہ بچوں کی شرارت اور ماں باپ کی بدنامی، تو ہم نے کیوں کبھی نہیں سوچا کہ ہماری ناراضگیوں سے کون بدنام ہوگا، ہماری شرارتوں سے کون بدنام ہوگا، ہماری خباثتوں سے کون بدنام ہوگا، ہماری بے عملی سے کون بدنام ہوگا. خالی سمجھے تو ہماری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے مسئولیت بھی ہے اور دشمنوں کی طرف سے بدنامی بھی. امام نے اسی حقیقت کا اظہار کرنے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. ورنہ ہماری آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ امام کے لیے باعث زینت بڑھیں گے. سوچی جس کو اللہ نے معصوم کردار دیا ہو ہم نالائق اس کے بعد سے باعث زینت بڑھیں گے. ہم کیا اور ہماری اوقات کیا. مگر امام نے کیوں بنا سکون لینا رہنا ہمارے بعد سے زینت بنو بلا سکون والے نہ شہنا، ہمارے بعد سے باعث عیش بنو. اور اس کے بعد بھی مثال گزاری کیوں تاکہ میرے عزیزوں پر بچوں پر بزرگوں پر یہ بات واضح ہو جائے. ایک آدمی غیر فرقے کا غیر مذہب کا آپ نے اس کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا، جیسے ہی آپ نے اسے غلط کام کرتے دیکھا فوراً ریمارک پاس کر دیا. ان کو تو ایسا ہی ہونا چاہیے، بڑا مذہب کے ہے نا. تو اللہ نے آپ کے منہ میں زبان رکھی ہے، دشمن کے منہ سے زبان چھینتی ہے. سوچیے اگر آپ مسلمان مومن ہیں پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ چاہے وہ رہنما لائق رہا ہو چاہے نالائق رہا ہو قوم الگ چیز ہے رہنما الگ چیز ہے. اہل مذہب الگ ہوتے ہیں، مذہب الگ ہوتا ہے. ہم آپ جو ان حقیقتوں کو پہچانتے ہیں ہم بھی اگر کسی مذہب والے کو نالائق دیکھتے ہیں تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں اسے تو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، بڑا مذہب کا ہے. تو یہ ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ جو ہم کو لوگ بھی عمل بد کردار دیکھیں گے تو سے ذمہ دار مومنین کرام نہیں. ہم تو الحمدللہ مومنین کرام ہیں. جو ہماری روایت کی آسانی سے بھول جاتی ہے جب ہم قوم کی نالائقی کا ذمہ دار ان کے رہنما کو بناتے ہیں تو وہ ہماری نالائقی کا ذمہ دار کہ ہم کو بنائیے. اگر وہ پڑھ کے کہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے کو یا اپنے خاطر سے ماننے والے یہ روزہ نہیں رکھتے ان کو ایسا کرنا ہی چاہیے. یہ تو علی کے ماننے والے جو بڑا کام کرتے ہیں کو ایسا ہی کرنا چاہیے. یہ حضرت مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں. وہ مرنے کی بات ہے انسان کے واسطے اگر اس کی بدعملی سے اس کا ایمان بدنام ہو. غیرتگار کے لیے سندھو اور پانی میں غرق ہو جانا زیادہ مناسب ہے. اگر ہماری بدعملی سے ہمارے بدکرداری سے ہماری ناراضگی سے وہ ایمان بدنام ہو جس کی زندگی میں عیب پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ اپنی قوم سے بدنام ہوتے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. اسے تو دونوں ایک جیسے ہیں.
قوم بھی گنہگار، رہنما بھی گنہگار، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط. ایک دوسرے کے بعد سے اگر باعث بدنامی ہو جائے تو وہ حیرت کی بات نہیں، لیکن گنہگار معصوم کے لیے باعث بدنامی ہو، یہ انتہائی شرمناک مرحلہ ہے ہماری زندگی کا. اور اگر آج کی رات ہم بیدار نہ ہوئے تو کب بیدار ہوں؟ اگر آج کی رات ان حقیقتوں کو ہم نے نہ پہچانا تو کب پہچانیں گے؟ خالی یہ نہیں کہ بعض مومنین کا مذہب تو اتنا ہی رہ گیا ہے، 15 شعبان آ گئے، حلوہ بنا کے کھا لیا، 2 4 کو کھلا دیا، الحمدللہ زمانے کے امام کے سارے حقوق ادا ہو گئے، چاہے وہ حلوہ بنایا اس پیسے سے جو خود حق کے امام کا کھایا ہوا ہے. حق کے امام واجب نہیں کیا، امام کا مال غصب کیا، امام کے نام پر حلوہ بنایا، لوگوں کو کھلا دیا. اب امام ہی رہ گیا خالی مال حرام نظر کرنے کے لیے. وہ مال جس میں خمس واجب اور خمس نہیں نکالا گیا، اس مال کا استعمال کرنا حرام ہے. اب امام کی یہی ممکن رہ گئی ہے کہ جتنا مال حرام ہو سب امام کی خدمت میں کر دیا جائے اور اس کے قوم میں نام ہو جائے گا. الحمدللہ کیا کہنا جناب ان کی حضرت جو حلوہ بنایا تھا سب کو جواب ہی نہیں. تو اگر محشر یہی سب کے ہاتھ میں ہے، اگر عاقبت ہم ہی آپ کے ہاتھ میں ہے تو ہماری تعریف انشاءاللہ سب کے کام آئے گی، آپ کی واہ واہ ہمارے کام آئے گی، ہمارا سبحان اللہ آپ کے کام. لیکن اگر محشر ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، محشر خدا کے ہاتھ میں، اور پروردگار نے ذمہ دار کو ذمہ دار لوگوں کو بنایا ہے، جتنا جانبداری نہیں ہے ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ ہماری پارٹی والے جماعت والے جو کریں سب ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے یہاں چلتا ہے. جو بہار میں ہمارا گروپ ہے جو کرے گا وہ ٹھیک ہے، دوسرا گروپ کو ختم کرے. لیکن امام کے اندر کوئی گروپ ہوتا ہے، نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے، نہ کوئی جماعت ہوتی ہے، نہ کوئی حزبیت ہوتی ہے. وہ تو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کا ہو جائے گا وہ ان کا ہو جائے گا، جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ ان کا نہیں ہو سکتا. من اطاع اللہ فهو لنا ولی ومن عصى اللہ فهو لنا عدو. ایمان باقی نے اعلان کیا جو اللہ کی اطاعت کرے وہ خود سمجھ لے کہ ہمارا دوست ہے، اور جو نافرمانی کرے وہ سمجھ لے کہ ہمارا دشمن ہے. ہمارا کوئی حصہ اجازت نہیں ہے جو ہمارے خدا کا غدار ہو. تو امام نے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنكُمْ. تم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کرے جو اس کو ہماری محبت سے قریب کر دے. ہمارے ہو تو ہمارے بن کے ہو. رحمتیں برداشت کرو، پریشانیاں برداشت کرو، کوئی مصیبت کی بات نہیں، لیکن ہمارے ہو جاؤ. خالی ہم سے مانگنا نہ سیکھو کہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے مطلب کہ پیسے سے لوگ آتے ہیں اور پیسے سے لوگ چلے جاتے ہیں، اگر پیسہ ملتا رہتا ہے زندہ باد زندہ باد، جسے نہیں ملا تو مرتا باد. یہ مذہب ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ مبدا ہے، یہ نظام ہے. یہاں خالی سودے بازی نہیں ہے، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا. کچھ ملے جب بھی ہم ان کے ہیں، نہ ملے جب بھی ان کے. وہ ساری کائنات ہمیں دے دیں جب بھی ہم ان کے ہیں، ہماری ساری کائنات ہم سے لے لیں جب بھی ہم ان کے ہیں. مذہب کے معنی ہے. لہٰذا اگر انسان امام کو بھی دینا جانتا ہے تو امام کی بات پر عمل کرنا بھی سیکھے، امام کی اطاعت کرنا بھی سیکھے، امام کے قریب ہونا بھی سیکھے، ان کے احکام پر عمل کرنے کا حوصلہ پیدا کرے. تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے وہ عمل کرو جو تم کو ہم سے قریب کر دے، اور خبردار کو ایسا کام نہ کرنا جو تم کو ہم سے دور کر دے. یہ روایات کے مضامین ہیں جو میں آپ کو جستا جستا الگ الگ سنا رہا ہوں. یہاں یہ فرما کہ دنیا کے سارے مسائل ہمارے لیے ہلکے ہیں. حالانکہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے عزیزو، ظاہر موضوع یہی ہے. تھوڑی دیر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں پر زور دیں، اور شاید 2 4 باتیں آپ کو ناگوار معلوم ہوں تو میرے ذہن مسرت کا باعث ہے، کچھ تو ذہن پر چوٹ لگے، کچھ تو انسان کے مزاج میں بیداری پیدا ہو. ہم نے ایک بہترین تصور بنا لیا ہے، مولا ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں ماشاءاللہ وادی خضرا ہے، ہر طرح کی راحت ہے، آرام ہے، جنات ملائکہ ساری مخلوقات ان کی خدمت میں ہے، بہترین بستر لگا ہوگا، آرام فرما ہے. کیوں یہ ہم نے تصور کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہمارے لیے بہترین آرام سے زندگی گزارنے کا جواب پیدا ہو جائے. وہ بھی آرام فرما رہے، ہم بھی آرام فرما رہے. آپ نے کبھی اس انسان کی زندگی کے بارے میں سوچا ہے جو اپنے چاہنے والوں سے ملاقات بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے؟ ایک چار دن کے لیے ہم کو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے کہ اپنے عزیزوں سے نہ مل سکے تو چاہے وہاں صبح شام ہر وقت کھلایا جائے، بہترین غذا بہترین بستر دے دیا جائے اور جیل میں ڈال دیا جائے. صرف اس کی پابندی ہے کہ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتے. سوچیے آپ کے دل پر کیا گزرے.
اس امام کے بارے میں سوچیں جس کے دنیا میں کروڑوں ملنے والے ہیں، کروڑوں چاہنے والے ہیں، مگر وہ ان سے ملاقات نہیں کرتا، نہ اپنے گھر بلا سکتا ہے نہ ان کے گھر آ سکتا ہے۔ سوچیے یہ حالات کا وہ ظلم ہے جس کو جتنا زمانے کے امام نے برداشت کیا ہے کسی نے برداشت کیا۔ ہم جو یہ سنتے ہیں امام موسیٰ نے جعفر 14 سال قید خانے میں رہے تو ہمارے دل بے قرار ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبھی یہ تو نہیں سوچا کہ 1100 سال سے بڑی کی زندگی گزار رہے ہیں، 14 سال نہیں، 16 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1100 برس سے زیادہ ہو گئے اور وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں، گھر والوں سے نہیں مل سکتے، جانے والوں سے نہیں مل سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے ہیں۔ ایسا حالات کا دباؤ اور ایسی پریشان کن زندگی ہے جو ایمان زمانہ کو گزارنا پڑ رہی ہے۔ مگر کون سا دن آیا تھا جو ہم نے رات کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا ہو کہ میرے مولا پر کیا گزرتی ہے، جب وہ ہم غلاموں کو نالائقوں کو کبھی اپنے پاس بلانا چاہیں یا ہم غریبوں سے آ کے ملنا چاہیں، نہ بلا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں۔ جن سے ہم نے محبت کی ہے اگر ان سے ملاقات کو ہم پر کیا گزرتی ہے، جب ہم اس کے بارے میں سوچیں گے تب یہ اندازہ ہوگا کہ جب وہ ہم سے نہیں ملتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ ہم تو نالائق ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ تو لائق ہیں، وہ امام ہیں، ان کے پہلو میں رحم دل، نرم دل، واقع دل ہے، لہٰذا وہ اس درد کو جانتے ہیں، ہم اس درد کا احساس نہیں کرتے۔ ہم تو خالی سوچتے راحت و آرام، راحت و آرام کی زندگی جو مولا گزار رہے ہیں، اور ایک دن آئیں گے وہ سارا راحت و آرام لائیں گے، لا کے ہمارے حوالے کر کے دے دیں گے۔ ابھی وہ آرام کر رہے ہیں، آئندہ ہم آرام کریں گے۔ کتنی بڑی تاریخ رحمہ ہمارے سامنے ہے، پیغمبر کی زندگی، کانٹوں پر چلنے کی زندگی، پتھر کھانے کی زندگی، پورا پھینکنے کی زندگی، یہ مولا کائنات گلے میں رسی کی زندگی، شہزادی کی زندگی، پہلو شکستہ کی زندگی، امام حسن کی زندگی، جگر کے ٹکڑوں کی زندگی، امام حسین کی زندگی، کربلا کے واقعے کی زندگی، یہ دنیا مسائل سننے کے بعد بھی کبھی ہم نے زمانے کے امام کے مسائل کا احساس نہیں کیا۔ آخری امام کے مسائل آخری حد پر 65 سال کے اندر ختم ہو گئے۔ ہمارا کوئی امام 65 سال کا زندگی تھا، سب سے زیادہ زندگی ہے امام جعفر صادق کی، فقط 65 سال۔ امام صادق نے جو زندگی کی مصیبتیں برداشت کی ہیں فقط 65 سال، اور زمانے کے امام کے مسائل جو یہ 260 سے لے کے اور یہ 1400 آ چکا، کتنا زمانہ ہو گیا، 1200 سال کے قریب آگے، اور امام کی زندگی کنہیں پریشانیوں میں ہے، کنہیں مسائل میں ہے، قومی حالات، چاہنے والوں کی پریشانیاں، ہر طرف سے دباؤ، ہر طرف سے ظلم، قتل عام جو چاہنے والوں کا اس زمانے سے آج تک ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اور مسائل مشکلات جو بھی ہیں وہ سب کس کے دل پر ہیں؟ ایک دل، کروڑوں انسانوں کا درد اور سینکڑوں سال کا درد ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا جگر والا کہ اتنے مسائل اس کے دل برداشت کر سکے؟ پروردگار عالم نے کتنا بڑا کلیجہ دیا ہے، کتنا بڑا حوصلہ دیا ہے اس زمانے کے امام کو جو 1150 برس سے اتنے مسائل کو تنے تنہا دیکھ رہا ہے۔ قوم کی پریشانیاں، چاہنے والوں کی پریشانیاں، اگر ہم آج اتفاق سے اللہ توفیق دیتا ہے اور 2 دن مدینے چلے جاتے ہیں اور باقی کے قبرستان کو دیکھتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو نہیں دیکھتے ہیں، انہیں باقی کے حالات کی اطلاع نہیں دلوائیں گے تب دیکھیں گے۔ وہ تو وارث ہیں، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، ہمارا تو خالی ایمان عقیدے کا حصہ ہے، ان کا تو وراثت کا حصہ ہے، نیافت کا حصہ ہے، ہر اعتبار سے ان کا حصہ ہے۔ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف خدا نے مجھے زمین و آسمان کا محتاج بنایا ہے اور ایک طرف میرے جب ماجدہ کی قبر کا یہ حال ہے کہ نشان بھی نہیں ملتا ہے مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا درد ہے، کتنا بڑا درد ہے کہ ایک امام کے دل پر ہے، خدا جانتا ہے۔ ہم آپ اگر بیٹھ کے زندگی بھر حساب کریں تو حساب نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک دل نازنین پر کتنا گیا، ایک قلب امام پر کتنا درد ہے، کتنا علم ہے، کتنا بوجھ ہے، کتنا بار ہے جو ایک انسان کے دل پر ہے، اور وہ انسان کتنا بڑا باہمت ہے جو ان سارے مسائل کو اکیلا برداشت کر رہا ہے۔ اسی لیے روایات میں اگر زمانے کے امام کے فضائل وہ وارث انبیاء ہیں، ان کو اللہ نے وراثت آدم بھی دی ہو، وراثت نوح کی، وراثت ابراہیم و اسماعیل و ایوب و داؤد، ساری وراثتیں دی ہیں، وہ واقعہ نہیں ہے۔
کہ اگر ایک انسان اتنی وراثتوں کا مالک نہ ہو تو اتنے مسائل کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ان سارے ماضی کے مسائل ایک طرح کو رکھیے، دور خیبر سے لے کے آج تک آزاد خیبر سے آج یہ سارا وقت تک یہ سارے مسائل ایک طرف ایک انسان کے دل کو توڑ دینے کے لیے یہ مسائل بھی کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ذمہ داری یہ ہے کہ جب پردہ ہٹائیے گا تو دنیا کو بدل بھی دیجیے گا، دنیا میں انقلاب بھی لائیے گا، ظلم کو ہٹائیے، عدل و انصاف قائم کیے، ماضی ایسا حال کیے مستقبل ہو، سوائے ذمہ داریوں کے، سوائے پریشانیوں کے اور امام کی زندگی میں ہے کیا؟ سوچیا یہ ہمارے آپ کے سوچنے کی بات ہے، لیکن وہ انسان، وہ امام مہربان جو اتنے مسائل پر کام چل رہا ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے تم پریشان نہ ہو، ہم تمہاری نگرانی کرتے رہے، ہمارا درد ہمارے دل پر ہے، ہمارے مسائل ہمارے دل پر ہیں، ہمارا بوجھ ہمارے دل پر ہے، مگر تم ہمارے بارے میں پریشان نہ ہو، ہم تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے، ہم تمہاری ذات کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ اور جیسا کہ میں نے کل اشارہ کیا تھا، واقعہ یہ ہے، یہ آج نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی خطابت ہے، نہ کوئی ذاکری ہے، نہ کوئی تقریر ہے، واقعہ ہے، تجربات زندگی ہیں، پرانے واقعات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دیکھیں 25 واقعات فلاں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور 40 فلاں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں کے بعد مشکل تھی، وہ امام زمانہ سے ملے یا کسی بزرگوار سے ملے، انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا، میں نے کر دیا خود ہماری آپ کی زندگی یہ امام کے کرم کی بہترین نشانی ہے۔ اور میں کوئی دیر آپ کے سامنے یہی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم امام سے اپنے رابطے کو مضبوط بنائیں۔ روایات سے 10 طریقے بیان کیے گئے ہیں امام سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے۔ ایک طریقہ وہی بھی امام نے خود بیان کیا، ایک طریقہ ہوا جو امام نے خود بیان بتایا، ایسے اعمال کرو کہ ہمارا تمہارا رابطہ مضبوط ہو جائے، اس سے اس کا فائدہ یہ ہوگا جو نیک عمل کرتے رہو گے ہم یاد آتے رہیں گے۔ کہ تم کو کس نے بتایا کہ ہماری جو برائی چھوڑتے رہو گے ہم یاد آتے رہیں گے کہ تمہیں ہمارا خیال ہے لہٰذا تم برائی چھوڑ رہے ہو، تو نیکی کا عمل بھی ہماری یاد دلائے گا اور برائی کا چھوڑنا بھی ہماری یاد دلائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے واسطے ہمارے خیر کرتے رہو، ہماری طرف صدقہ نکالتے رہو، 2 پیسے ہماری طرف سے تم نکالو گے، ہم تمہارے 2 پیسے کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو خود ہی تمہیں پال رہے ہیں، ہم تم سے 4 پیسے لے کے کیا کریں گے؟ ہم تو خود ہی ساری قوم کو پال رہے ہیں، ہم تمہارے 2 پیسے کے محتاج ہیں، اگر 10 پیسے تم ہماری طرف سے نکال دو گے تو تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ اسی 10 پیسے کے سہارے تمہیں ہم یاد آ جائیں گے کہ اگر ہم کو تمہاری ذکر ہے تو تم کو ہماری بھی ذکر ہے۔ اور صدقہ تدفع البلا، صدقہ نکالا جاتا ہے تو بلا دفع ہوتی ہے، خدا ہم کے قابل ہیں، ہمارے پاس 10 پیسے ہیں، ہم نے نکال دیا تاکہ ہمارے مولا سے بلائیں دفع ہو جائیں۔ 10 پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خود یاد مولا کی اہمیت۔ اس نقطے کا ذہن میں محفوظ کیا گئی ہو، یہ 1 درہم 2 درہم 10 درہم 50 درہم 100 درہم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم نے صدقہ امام زمان 500 درہم نکال دیا، 500 درہم کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے میں جو امام نے آپ کو دیا ہے، جتنا دیا ہے ان سے اس کے مقابلے میں یہ 500 1000 کیا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ 500 ذریعہ ہے یاد ایمان کا۔ روز صبح کو اگر ماں نے 1 درہم نکالا ہے کہ میرا بچہ مدرسہ جا رہا ہے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے، 1 درہم نکالو، میرا مولا بھی کوئی اس کے بعد بلاؤں کو دفاع کرنے کے لیے۔ لیکن جب پیسہ خرچ کرنے کا وقت آئے گا تو ہر آدمی فوراً الٹ دیتا مسئلے کو، مولا کو ہماری کیا ضرورت ہے، ہمارے درہم کی کیا ضرورت ہے، مولا کو آپ کی دربار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے خدا محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما تو خدا رحمت نازل کرے گا، اور آپ دربار پڑھنا بند کر دیں گے تو خدا نہیں کرے گا، وہ تو آپ کے دربار کی محتاجی ہے۔ اگر مسئلہ ان کی محتاجی کا ہے تو وہ تو کسی بات کے محتاج نہیں ہے، تو سب رشتہ توڑ کے بیٹھ جائیں۔ مسئلہ ان کے محتاج ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے احساس کا۔ یہ جو ہم دعوتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں یا جہاں جو آپ کو وقتاً فوقتاً کھانا مل جاتا ہے، تو کیا اسے کہ ہمارے گھروں میں کھانے کا سامان نہیں ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہمارے آپ سے تعلقات کا اظہار ہو، احساس پیدا ہو، ورنہ کوئی کسی کی روٹی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہوئی، آپ نے ہم کو بلا لیا، آپ نہ بلاتے تو کیا آج ہم باتیں کرتے؟ ہمارے گھر میں کھانے کو ہے، لیکن آپ نے اس لیے بلا لیا تاکہ ہمارے آپ کے تعلقات کا اظہار ہو۔
مولا ہمارے صدقات کے محتاج نہیں ہے، یہ اس لیے نکالا جاتا ہے کہ ہر صبح وہ ہم کو یاد آئے کہ ہم نے بھی کچھ ان کے واسطے کیا، اگر ان سے 1000 کام کیے ہیں تو ایک کام ان کے واسطے کیا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے ان کے لیے زیارت اور ان کی زیارت، یہ دونوں ذریعے ہیں امام سے تعلقات کے، ایک زیارت اور ان کی زیارت جو ہم لوگ نمازوں کے بعد پڑھا کرتے ہیں، اور ایک زیارت ان کے لیے زیارت۔ کوئی آدمی کربلا چلا گیا امام اعظم کی طرف سے زیارت پڑھنے کے لیے، کوئی خراسان چلا گیا مولا کی طرف زیارت پڑھنے کے لیے، کوئی مدینے چلا گیا مثلا نجف چلا گیا ان کی طرف سے زیارت پڑھنے کے لیے کہ مولا اگر آپ زمانے کے حالات کی بنا پر نہیں آ سکتے ہیں بظاہر اپنے جد بزرگوار کی زیارت کے لیے تو ہم آپ کی طرف سے جا رہے ہیں، آپ جائیں یا نہ جائیں وہ آپ کو محتاج نہیں ہیں، لیکن بہرحال اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنے کا یہ ایک طریقہ ہے، ان کی طرف سے حج کیا جائے یا کسی کو بھیجا جائے ان کی طرف سے حج کرنے کے لیے، یہ امام کے تعلقات کے مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ انسان امام کے سارے ہم و غم کو اپنے دل میں جگہ دے، ان کی پریشانیوں کا احساس کرے۔ میں پھر اس لفظ کی وضاحت کروں گا، شاید میرے بچے نہ سمجھے ہوں، اگر کسی کا باپ مر گیا آپ دوستی میں کیا کریں گے؟ خدا نہ کرتا آپ کے دوست کا باپ مر گیا آپ جب جاتے تو کیا کرتے ہیں؟ تو آپ باپ مر گیا پھر ہم لے لو چائے پینے کے بعد یہ کرتے ہیں، جیسا بیٹا رو رہا ہے آپ بھی یا رونے لگے یا رونے والوں کی شکل بنائی تاکہ معلوم ہو یہ ہمارے یہاں ملتے ہیں۔ رنجیدہ وہ ہے باپ اس کا مرا ہے، یقین وہ ہو گیا ہے، ہم سب نہیں ہو گئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ احساس دلائیں کہ آپ کے درد کو ہم محسوس کرتے ہیں، آپ کے رنج کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے باپ کے غم میں رو رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے باپ کے غم میں رو رہے ہیں، یعنی دوسرے کے رنج میں حصہ بٹانا، دوسرے کے غم میں حصہ لینا، دوسرے کے غم کے سانچے میں ٹھہر جانا، یہ کمال محبت کی علامت ہے۔ تو اگر ہم نے ایمان کے اتنے درد کو پہچان لیا ہے تو کبھی تو ہمیں ایمان میں، کبھی تو محبت ایمان میں ہم اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ معلوم ہو کہ واقعی ہمارا ان کا کوئی رشتہ ہے، اس کو محبت ہے۔ یہ دنیا کا عشق نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ امامت کا عشق ہے، یہ ایمان کی محبت ہے۔ ہمارے دل میں ایسی کیفیت کو پیدا ہونا چاہیے۔ اور ان سب کے علاوہ جب کہا ساری باتیں اگر تمہارے پاس میں نہیں ہے، تم ہمارا درد محسوس نہیں کر سکتے، تم اپنے دل میں برن نہیں پیدا کر سکتے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں جو ہماری طرف سے حج کرو، ہماری طرف سے زیارت کراؤ، پہلے جاؤ کچھ کام کرنے کے لیے صدقہ دو، کچھ تمہارے پاس ہے، کچھ نہیں کر سکتے، اگر کچھ دینا نہیں جانتے، خرچ کرنا نہیں جانتے تو کم سے کم لینا بھی سیکھو۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے ہم سے مانگو، دنیا سے مانگنے جاتے ہو، ایمان تو ہم تمہارے ہیں، ذمہ دار ہم تمہارے ہیں، ہم نے تم سے وعدہ کیا، خدا نے تم کو ہمارے حوالے کیا، کبھی ہم سے مانگا تو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہاں جواب نہیں چاہتا، اپنے اپنے دلوں سے سوال کریں اور جواب دیں۔ ہماری زندگی میں کتنے دن ایسے آئے ہیں جب ہم نے واقعی اپنے زمانے کے امام سے کچھ مانگا ہو، جس کو مانگنا کہتے ہیں۔ ہم کو کوئی پریشانی پیدا ہوگی ہم نے آپ سے کہہ دیا، آپ کو کوئی پریشانی پیدا ہوگی مولانا بولا کہ آپ کہنے ہمارا کام ہو جائے گا، آپ ہمارے پاس چلے ہم آپ پاس چلے، امام کی بات کون گی؟ سب کے بعد یہ بھی جواب ہوگا کہ جگہ نہیں معلوم وہ کہاں ہے ورنہ چلے جاتے۔ ایمان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، کون سی جگہ ہے جہاں وہ نہیں ہے، پہلے کہنے کا حوصلہ تو پیدا پہلے کہو تو، اگر کبھی آپ کو یہ احساس نہیں پیدا ہوا تو میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں، ابھی آپ جائیں گے اعمال ختم ہو جائیں گے، اعمال گھنٹہ یا گھنٹہ سارے تو نہیں چلنے والے ہیں، جب اعمال ختم ہو جائیں گھر جائیے گا، اپنے درد دل کو، اپنے رنج و غم کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مصیبتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، کہیں گھر کے کسی گوشے میں، مسجد کے کسی گوشے میں، امام بارگاہ کے کسی گوشے میں، آبادی کے باہر کہیں جائیے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنے مولا کو ذہن میں لے آئیے، جب ان کا تصور واقعہ ذہن میں آ جائے تو ان سے بتائیے ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری یہ مصیبت ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، اگر یہ سب مل کے حل نہ کر سکے ہوں گے تو وہ اکیلے حل کریں گے۔ اکیلے حل کر سکتے ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں، بشرطے کہ ہم میں طلب صادق ہو، واقعہ مانگے،
खाली ये नहीं कि कोई ड्रामा हो जाए ड्रामा में चले गए, ऐसा नहीं। वाकई तरह के साथियों को वाकई उनसे कहने का हौसला हो और वाकई उनसे कहें और ये समझ के कहें कि उन्हीं से कहना है, किसी और से नहीं कहना है, और करेंगे तो वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। कोई हमारा जिम्मेदार नहीं सिवाय हमारे मौला, और कोई हमारा मुश्किल कुशा नहीं है सिवाय हमारे मौला के, कोई हमारा हाजत रवा नहीं है सिवाय हमारे मौला के, जिसके पास इतना बड़ा हाजत रवा मौजूद है। उसे किस बात की पड़ी? वो कभी सोचा भी नहीं कि ये भी काम करना चाहिए, कभी ये ख्याल ही नहीं आता है कि वो भी तो हैं किस दिन के लिए, मुझे खुदा ने जिंदा रखा है। हद ये है कि उनसे तो मांग भी लेते हैं जो दुनिया में नहीं है। अगर क्या कीजिए कि एतबार से इमाम की मौत जिंदगी में फर्क नहीं होता है, लेकिन बहरहाल जो दुनिया से जा चुके वो अलग है, जो रह गए वो अलग है। वो तो कभी कभी याद भी आते हैं जो जा चुके, उसको याद भी नहीं आते जो आए। तो ये कितनी बड़ी कमजोरी हमारी, इतना बड़ा नफ्स हमारा है कि उन सबको याद रखते हैं जो दुनिया से जा चुके और उसे भूल जाते हैं जो अभी जिंदा मौजूद है। अगर वो सब दुनिया से जाने के बाद मुश्किल कुशाई कर सकते हैं तो क्या ये दुनिया में रख के नहीं कर सकते? बड़ाए खुशनूदी इमाम ज़माना, मैं गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ और लो, और बात को गैर संजीदा नहीं बनने देना चाहता, वरना बहुत तजुर्बात है। मैं आपके सामने गुजारिश करता ताकि आपको अंदाजा हो कि वाकई अगर इंसान इमाम पर एतमाद करे तो बहुत मुश्किल हल करने वाले हैं। कल मैंने कुछ बातें गुजारिश की थी, आपके ज़हन में यकीनन होगी, बशर्ते कि आप उनसे कहें, वाकई कहें और ये समझ के कहें। और उसका एक ही रास्ता जो कल मैंने अर्ज़ किया था, इतना बड़ा काम सोचें तो उनके अलावा किसी से कहने के रहो, जो कल मैंने अर्ज़ किया था। और अभी इत्तेफाक से उसने इत्तेफाक करके थोड़ी देर पहले मैंने हिंदुस्तान अपने दफ्तर फोन किया तो वहाँ हजरात जो हमारी मजलिस इस्लाम के मेंबरान हैं वो जमा थे, उनका बड़े मौके जाकर फोन किया, आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इसके बाद मालिक के मकान की बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं। मालिक के मकान में बैठा हुआ है और अभी उसने हमको कब्जा किया है किस्से पर और उसकी चाबी हमको दे दी। मगर आपने इतना बड़ा काम क्यों सोचा है? 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदना सोचिए हम लोगों के वास्ते कोई आसान काम नहीं है, क्यों सोचा? इसीलिए सोचा कि इतना बड़ा काम सोचो कि जिसके बारे में किसी को ना सोचना पड़े सिवा उनके। अगर 2-4 हज़ार का काम होता हम सोचते इस मोमिन से कह देंगे, उस मोमिन से हकीरम ये देंगे गिर जाए, वो काम हो जाएगा, तो मौला का काम क्या और होगा है? 1000, 2000, लाख, 2 लाख का काम हो तो काम तो हो ही जाता है। ये तो किसी ने कहते तो हो जाएगा, लेकिन उनका ख्याल ही नहीं आता है। कितना बड़ा काम सोचो कि उनके अलावा किसी का ख्याल ही ना। यानी आपके जेब से निकालेंगे तो वही निकालेंगे, मेरी जेब से निकालेंगे तो वही निकालेंगे, गैर से लाएंगे तो वही लाएंगे। इतना बड़ा काम वो कर सकते, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। और अगर आपको मजीद तजुर्बा करना है, यहाँ से आप बैठे होगी 2 साल पहले जब ये मसला पैदा हुआ, रोड तो मजलिसें कैसे होंगी, मुहर्रम को एक जगह चाहिए और जगह ये है और 1,40,000 उसका किराया है। उस वक्त के मुंतज़मीन ने मुझसे आगे कहा 1,40,000 किराया भर के ले ली। अभी तो पुराना ही बजट नहीं पूरा होगा, कैसे होगा? मैं तो जाहिर कि हमारा तो मकबरा बनने वाला है नहीं, क्या हमारे बड़ा की जेब में पैसा आएगा नहीं? अगर मौला के नाम पर होना है तो सारी दुनिया का काम वो कर सकते हैं, हमारे यहाँ घर बनवा सकते हैं, अपने घर में हिसाब नहीं कर सकते। क्या कहना? आपने अपना घर बनाया तो हमारे मुबारकबाद देंगे, पहले मौला का कर्म है। कोई नहीं कहता मेरा जाती कर्म है, सब कहते मौला का कर्म है। आपकी बिल्डिंग बनी मौला का कर्म, मेरा घर बना मौला का कर्म, उन्होंने गाड़ी खरीदी मौला का कर्म। यानी मौला हर जगह कर्म कर सकते हैं, ताकि उनके नाम का कोई घर होगा तो कर्म नहीं करेंगे। ये हमारे आपकी ईमान की कमजोरी हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने तय कर दिया ये काम होना है तो होना है, और उन्होंने इमदाद किया नहीं की अदा किया। साथ से जब भी कभी चंदे के लिए कहा जाए तब फिर हम 15 दिनों से आगे नहीं सोचते हैं, लेकिन जब ये काम सामने आ गया, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसने दिल में डाल दिया कि 1000 दे दो।
कितने आपके दिल में डाल दिया तो 100 दे दो, जो 5 दिन के हमेशा चाहिए, जो 10 दिन के हमेशा चाहिए, किसने ये पैसा निकलवा दिया? उनके देने के मान लीजिए नहीं है कि अलग से कोई मदद आएगा या वकील का कोई लेक्चर आएगा नोट बरसाएगा, वो नहीं, वो आप ही क्या दिलवाएंगे, आप ही के कैसे निकलवाएंगे? उन्हें खुदा ने इतनी ताकत दी है जो आपके दिल को उलट पलट सकती है। तो मैं अपने जोर बयान का को एतमाद करूँ, उन्हीं को एतमाद करूँ? जोर बयान किसी के दिल को नहीं बदल सकता है, मगर मौला सबके दिल को उलट सकता है। चलिए उसको तो पुराना हिसाब भी था, जिसमें पूरा हो गया, उसके बाद नया मसला पैदा हुआ, फिर आखिर ये किराया तो जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। यही मेल जो आप देखते हैं बाहर और बराबर देखते हैं, आज से नहीं देखते हैं, बरसात बरस से आप देखते हैं, जो पुराने वो हमेशा देख रहे हैं, जो नया वो भी देख रहे हैं, मेज है और जुब्बा है और सुराख है और 5 दिरहम, लेकिन उसी मेज पर 100 रुपए की रसीद रखी है, 100 दिरहम की। आखिर यही मोमिन आप ही लोग आते हैं 100 दिरहम की रसीद लेके जाते हैं कि नहीं, जो मरकज का किराया देना है, देते हैं या नहीं देते? पहले क्यों नहीं दिया करते? मतलब कितना है कि करने वाला खुलूस से कदम आगे बढ़ाए और मौला पर वाक़िया एतमाद करे। वो हर एक की जेब से कितना भी निकलवा सकते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं, उनके खजाने अपनी जगह पर है, बोलिए उनका हिसाब तो भूल जाइए, वो आपके बस का काम नहीं है। वो हमारी जेब से निकलवा सकते हैं, जब चाहे निकलवा सकते हैं, जब चाहे हमारे दिल में ये जो जज्बा और पैदा करा सकते हैं, कोई मुश्किल काम उनके लिए नहीं है। फिर आदमी पर एतमाद क्यों नहीं करते? मोमिनीन किराम और युहन्नास, ना युहन्नास न गैर युहन्नास, सीधी बात ये है, वो हमारे मौला है, उनसे गुजारिश की है, सारा काम हो जाए और हो रहा है। अब यहाँ बैठने के बाद अगर आप मेरी बात के एतबार में बैठा हो तो मैं किस तरह मिल जाऊँ आपको? हाँ, अब तक लोग हमारे यहाँ जानते हैं, हिंदुस्तान में पंजाब लोग कहते, अरे जनाब कोई काम नहीं हो सकता मदद का, जमींदारी का छूट नहीं, तालमदारी के लिए हम तो देख रहे जमींदारी छूटने के बाद ही सारे काम हुए। क्या कहना? जब फिनिशिंग शुरू हो गई, लोग बर्खास्त होने लगे, निकाले जाने लगे, आउट होने लगे, यहाँ की नौकरी चले गई, वो सब सफाया हो गया, जब सारी परेशानियां पैदा हो गई तो 1,40,000 निकल आया। क्या कहना? यानी जो अपने राष्ट्रीय अखराजात हैं जो मरकज के, वो अपनी जगह पर है, ये 1,40,000 ऊपर से है मुस्तदार। और इसी ऐसे लोग आ सकते हैं, मौलाना कहीं कोशिश कीजिए वो इमाम बाड़ा मिल जाए, वो इमाम बाड़ा मिल जाए, वो बिल्डिंग मिल जाए। ये सब वही बेतमादी, ये सब मौला वही बेतमादी है, यानी कहीं वो कोई से बाहर निकल आए। क्यों निकल आए? आप क्यों नहीं कहते परवरदिगार मेरे मौला आका, उनसे आप गुजारिश करें कि हम इतना कह दें कि हम पूरी करें, क्यों हम उनके दरवाजे को देखें, उनकी बिल्डिंग को देखें, तब तक आप यही तो सोचते रहेंगे, कभी तो मौला को भरोसा करो, कभी तो तरह के साथ से उनसे मांगो, देखो मिलता है मिलता है, यकीन मिल रहा है, हमने कभी हम आपकी सबकी जिंदगी यही है, हमारी जिंदगियों की भी पूरी से मिली है, हमारी ताकतों की भी पूरी से मिली है, हमें इज्जत की भी पूरी से मिली है, जो कुछ मिला है सब उन्हीं से मिला है, और मैंने बिल्कुल जिंदा मिसाल गुजारिश कर दी। लेकिन एक बात, एतमाद मुकम्मल, तलब साबित और खुलूस से कल्ब से इंसान उनकी बारगाह में गुजारिश करे, सब काम करते हैं। अब बात में चला हमें जुमला सुन जैसे तरफ साजिश में और यानी जज्बे साजिश में खुलूस में बगैर खुलूस में फर्क क्या होता है? इस बात खातम कलाम में ताकि अब महफिल में बिल्कुल ही आप तो सोचेंगे देन पर इतना बोल पा जाए, मैं तुम्हें जिंदाबाद गुजारिश कर रहा हूँ। अभी कल की बात है, एक साल में कहना ये तो मरकज का निजाम समझ में नहीं आता। एक दिन बेहतरीन खाने का इंतजाम, एक दिन खाली 2 फल, कोई निजाम समझ में नहीं आता है, मैंने कहा समझ में नहीं आता है। इतनी देर में तकलीफ करता अभी तक आप समझ में नहीं आया। लेकिन कल जब आप आए थे तो महफिल के लिए आए थे, मोहल्ला के लिए आए थे, उन्होंने बेहतरीन खाना दिलवा दिया। आज आप खाली तो मिल देगा है, मैं इसी समझ नहीं चाहता कि दोस्तों बात की संजीदगी खत्म हो जाए। अब इसकी जो मैंने निष्ठा किया है ये मजाक नहीं है, अब इसकी गहराई में मिलाकर सोचिएगा, जितनी देर मैंने आपको गुजारिश की है उसका बेहतर नहीं सोचूं। जैसे नीयत में फर्क आया तो मंजर सामने आ गया।
اور میں نے کہا کر آپ مجھے ٹھیک کر کے آئیے گا انشاءاللہ نتیجہ بیٹا صاحب ہے. قدرتی انتظام ہے کہ اپنی آنکھیں کھل جائیں, اب کی ہوش آ جائے, اب بھی کچھ سمجھ ہو, اب بھی کوئی خیال پیدا ہو جائے. یہ قدرت کا ایک انتظام ہے جو پروردگار عالم ہمارے آپ کے ذریعے سے دنیا یہ کام دیتا ہے تاکہ ہم اس حقیقت کا احساس کر سکیں, ہم اس حقیقت کو محسوس کر سکیں. بس عزیزان محترم, میں نے کنر کیا تھا مسئلہ 9:30 سے پہلے تمام ہو جائے گا تاکہ آپ حضرات نیاز میں تمرک میں شرکت کریں اور اس کے بعد ٹھیک ضروری اعمال کے لیے مسجد عیسیٰ محفوظ نہ آ جائے. لیکن میں پھر چلتے چلتے خاتم کلام میں پھر گزارش کروں گا عزیزوں, ان تمام باتوں کو آپ واقعی اپنے دل میں جگہ دیں. مسئلہ خالی 2 رکعت نماز پڑھ لینے کا اور ایک زیارت پڑھنے کا نہیں ہے, بلکہ آپ کوشش کریں کہ کوئی لمحہ آپ کی زندگی کا ایسا نہ آئے جب یاد امام آپ کی زندگی. جیسے ان سارے اماموں کو یاد رکھے ہوئے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں, اس امام کو بھی یاد کرتے رہیں اور زیادہ یاد کرتے رہیں. اس کو زیادہ زور دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سے لوگوں میں ابھی عادت نہیں پیدا ہوئی ہے. لہذا یہ طریقے سے بھی آپ امام کو یاد کر سکتے ہو, چاہے زیارتوں کے ذریعے, چاہے دعاؤں کے ذریعے تو ان کے حق میں دعا کرتے رہیں, چاہے کسی اور ذریعے. اب یہ کہ امام رضا علیہ السلام نے تو یہاں تک یاد امام کا ایک عملی ذریعہ بتایا کہ جب زمانے کے امام کا حالت زمانے کے امام ان کے زمانے کے امام ہی وہ خود اپنے زمانے کے امام تھے. زمانے کے امام تو 4 کچھ کے بعد آنے والے ہیں. امام رضا کے فرزند اور فرزند کے فرزند اور ان کے فرزند اور ان کے فرزند زمانے کے امام وہ امام رضا کے زمانے میں نہیں ہے, مگر امام زمانہ کی یاد, ہمارے امام زمانہ کی یاد کے لیے امام رضا نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا کہ جب اپنے اس فرزند کو یاد کرتے تھے جو 4 پشتوں کے بعد آنے والا ہے تو امام رضا کھڑے ہو جاتے. جو آپ دیکھتے ہیں ہم جو زیارت ہوتے ہیں آدم البلا اور ہر صفا اور جو زمانے کے امام کا نام آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ ہماری کوئی جدت نہیں ہے, یہ امام رضا کی سیرت. وہ لگائے ان سے پہلے پیغمبر کا نام آتا ہے, مولا کا نام آتا ہے, مگر جو سیرت امام رضا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے فرزند کا نام لیا اور ان کے قیام کا ذکر کیا ویسے خود امام رضا کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے. یہ امام رضا کا طریقہ تھا اور اس کے بعد میرا امام یہ طریقہ رہ گیا کہ کھڑے ہو جاتے تھے اور امام اپنا سب سے افضل اپنے سر پر رکھا کرتے تھے. تو ہم لوگ یہ ہماری کرتے ہیں, یہ امام کی سیرت ہے. ظاہر اس میں اگر ہمارا سر جھک جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اتنا نہ جھک جائے تو رکوع ہو جائے. تو رکوع اللہ کے لیے, کیسا اللہ کے لیے, امام ہے, خدا ہے, سب کا نظام الگ بنا ہوا ہے. تو عزیزوں امام رضا کا طریقہ تھا اور علماء نے اس کی بہترین توجیہ کی ہے اور یہ میری گفتگو کا خاتمہ ہے کہ جو امام رضا کھڑے ہو جاتے تھے جب امام کا نام لیا کرتے تھے اور کیوں سر پر ہاتھ رکھتے تھے, امام کا کھڑا ہو جانا یہ قوم کے لیے تربیت تھا. کیا کہنا ہے, یہ قوم کی تربیت کا رہا تھا کہ میں جب ان کا نام لیتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں, جب وہ تمہارے سامنے آ جائے تو خبردار پیسے نہ رہ جانا. وہ عالمی انقلاب کے جا رہے ہیں, جب وہ تمہارے سامنے آ جائے تو سب کھڑے ہو جانا اور خالی کھڑے سے نہ ہو جانا تو اسے کچھ لینا ہے. سر پر ہاتھ رکھ کے اشارہ کرنا, مولا ہم آپ کے لیے حاضر ہے. یہ سر بھی اگر کرتا ہے تو کر جائے, کوئی پریشانی نہیں ہے. سر کٹا سکتے ہیں مگر آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ہیں. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا بارے حاج اللہ مومنین کو ہمارے صالحات کی توفیق, جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل, جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات کو شرف, برچم اسلام کو سربلند فرما, برچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, ہم ان کے اصحاب و انصار و عوان نشمل. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مومنین کرام جلدی لانا سماعت فرمائیں. انشاءاللہ
ابھی نیاز کے بعد آپ حضرات زیارت کے بعد یہیں تشریف رکھیں، آپ کو یہیں کھانے کے لیے انتظام کیا جائے گا. اس کے بعد فوراً آپ اس مسجد عیسیٰ محفوظ تشریف لے چلے وہاں اعمال ہوں گے. 11 جنوری بروز جمعرات شب جمعہ ٹھیک 8 بجے حسینیہ کوہتات العلم میں جشن امام اکرم علیہ السلام منعقد ہو رہا ہے. جو لوگ جا سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وقت پر وہاں پہنچ جائیں. یہاں کا جشن انشاءاللہ جمعہ کو ٹھیک 8 بجے ہوگا. انشاءاللہ 18 جنوری کو شب جمعہ ٹھیک 8 بجے یہاں پر جشن شب نور منعقد ہو رہا ہے. آپ حضرات جو موجود ہیں وہ بھی یاد رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی انفارم کریں. مولانا ذیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی کی چند کتابیں تفسیر قرآن، مطالعہ قرآن، اصول و فروع، سلام کلیم، نقوش عصمت اور بالکل نئی کتاب کربلا شناسی، یہ مجلسوں کی کتاب ہے. اس میں 10 مجلسیں ہیں. جن صاحب کو ضرورت ہو باہر کاؤنٹر پر موجود ہیں وہ ان سے حاصل کر سکتے ہیں. راشد رضوی صاحب وہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک کیلنڈر قبلہ کے مدرسے کا ہے، جامعہ انوار العلوم کا. اس میں 72 شہدائے کرام کربلا، 72 شہدائے کربلا، ان کا تمام نسب کس قبیلے سے تھے، کون تھے، وہ سب باقاعدہ اس میں درج ہے. آپ حضرات اس کو لیں اور اپنے گھر میں اسے محفوظ رکھیں. دوہرے پہ کام آ سکتا ہے، دوہرا بنا کے رکھیں. ایک ڈائری ہے جو پرس بھی ہے، اس میں تمام دعائیں، 5 وقتہ نمازوں کی دعائیں اور باقی دیگر دعائیں، زیارت وارثہ، یہ سب موجود ہیں. صرف 10 درہم اس کا ہدیہ ہے. جن صاحب کو ضرورت ہے وہ کاؤنٹر پہ لے سکتے ہیں. متوجہ زیارت. کچھ مومنین بیمار ہیں، آپ حضرات دعا کریں کہ آج کی شب پروردگار عالم انہیں بطفیل امام زمانہ شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا نور عرش اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا قائد الغر المحجرین، السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سید النساء العالمین، البتول الزکیہ رضیۃ المرویہ، السلام علیکم یا حسن مصطفیٰ، السلام علی الحسین وعلی 9 معصومین من اولاد الحسین، السلام علیکم اہل بیت النبوہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک وامک وعقیق، السلام علیکم وعلی انصارک المستشہدین بین یدیک، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس بن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بالقدوس، السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن موسى الرضا الغازی بالقدر والقضاء، علیک تحیۃ والثناء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا سفینۃ المداد، السلام علیکم یا مظهر الإمام، أجل الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.